بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا کراچی کیسا تھا، میرا کراچی کیسا ہے۔ ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ میرا کراچی کبھی روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا، میرا کراچی کبھی پورے پاکستان کو پالنے والا شہر، پورے پاکستان کو ویلکم کرنے والا شہر، پورے پاکستان کے لیے بلکہ پورے دنیا کے لوگوں کے لیے ویلکمنگ یہ شہر ہوا کرتا تھا۔ پورے دنیا کے لوگوں کے لیے اٹریکشن کا سبب یہ شہر تھا، پورے دنیا کے لیے یہ اٹریکٹ کرنے والا شہر تھا۔ سیاح یہاں آیا کرتے تھے، مداح یہاں آیا کرتے تھے، اہل ذوق تعمیرات کو دیکھنے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے، اہل شوق کھانے پینے کے مختلف ورائٹیز کو دیکھنے، کھانے پینے، سیر سپاٹ کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ مگر اب اندھیروں کا یہ شہر، کچروں کا یہ شہر، غریبوں کا یہ شہر، مفلسوں کا یہ شہر، تاریک راہوں کا یہ شہر بن چکا ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ ہم بھی نہیں، آپ بھی نہیں، تو کون ہے؟ کوئی تو ہوگا۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ابلیس ہوگا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اور ہوگا، مگر کوئی تو ہے جو شہر کی رونق کو لوٹ کر لے گیا، کوئی تو ہے جو شہر کی روشنی کو اندھیروں میں بدل گیا، اندھیروں میں شہر کی روشنی چھین گیا۔ کوئی تو ہے جو کبھی یہ امن و آشتی کا شہر ہوا کرتا تھا، آج یہ بد امنی، بد عہدی، انارکی، بدتمیزی، عدم تحفظ، عدم برداشت کا یہ شہر بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے روڈ پر چلیں آپ تو آپ چل نہیں پائیں گے، اس کے گلی میں آپ گاڑی لے کر چلنا چاہیں تو گلی بھی اتنی تنگ ہو چکی ہے کہ آپ گاڑی تو چھوڑے، آپ پیدل نہیں چل پائیں گے۔ واللہ آپ آزمانا چاہتے ہیں، آپ جائیے گلیوں میں، دیکھیے آپ گلی میں آپ سیدھا چلیں، آپ نہیں چل پائیں گے، کیونکہ گلی پہ بھی قبضہ کیا جا چکا ہے۔ اور اس کے ذمہ دار یقیناً ہم بھی ہیں، مگر اس کے ذمہ دار ہمارے یہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہے۔ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے کمزور ہو جائیں گے تو یقیناً اس کے تابع جتنے بھی لوگ ہیں، اس کے اندر جتنے بھی سروائیور ہیں، وہ سب کے سب مادر پدر آزاد ہو کر جس کا جو جی چاہے کرے۔ اسی لیے ضروری اس بات کی ہے کہ آپ کے شہر میں بلدیاتی نظام آئے، آپ کے شہر کا کوئی والی وارث ہو، آپ کے شہر میں بلدیاتی نظام کے ذریعے آپ کا شہر جیسے پہلے تھا کم سے کم ویسا تو کر دو ظالموں۔ کل کا شہر ہمارا پھر بھی امن کا تھا، آج امن اپنے گھر میں بھی نصیب نہیں ہے۔ کیسے آپ کو ڈر لگا رہتا ہے کب کوئی چور آئے، ڈاکو آئے، لوٹ کر لے جائے۔ اب تو لوگ بھی ڈاکو بنے ہوئے ہیں کہ وہ آتے ہیں، اٹھا کر کسی کو لے جاتے ہیں اور کہیں لے جا کر کے چند دن رکھتے ہیں، اس کو ننگا کرتے ہیں، اس کی ویڈیو بناتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر کیوں اس کو ننگا کیا، کیوں اس کی ویڈیو بنائی، کیوں اس کو اٹھایا؟ یہ کیا مہذب معاشرہ میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا اسلامی معاشرے میں ایسا ہونا چاہیے؟ کیا ملک پاکستان کو قائد اعظم نے اسی لیے آزاد کرا کے ہمیں دیا تھا کہ ہمارے لوگ بے بس ہو جائیں، کہ ملک کے عوام بے بس ہو جائیں، شہر کے عوام لاچار و بے مراد ہو جائیں؟ اس لیے تو نہیں قائد اعظم نے آزاد کروایا تھا اس ملک کو، اس لیے تو نہیں علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اس آزادی کا کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔